الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کے فضل سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزد عنایت سے آج ہم سورہ مزمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل کا اس سے پہلے ہم نے تعارف پڑھا، آج میں مختصر تعارف اور پیش کر کے آگے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سورہ مزمل کے نزول کے حوالے سے مفسرین نے مختلف روایات ذکر فرمائیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا، اے چادر لپیٹنے والے۔ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کی علق کی جب پہلی ابتدائی آیات آپ پر نازل ہوئیں تو بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی، اور آپ نبوت کے بارے گراں سے گھبرا گئے، اور خوف الہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر یوں فرمایا، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف و محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا ارادہ ہو، مقصد ہو، تو اس کے ساتھ اس وقت مناسبت کسی اسم کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ خفا ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد تشریف لائے تو
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی تو آپ کسی بات پر خفا ہو گئے اور باہر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں لیٹے ہوئے تھے اور چادر جو ہے اپنی اوڑھی ہوئی تھی اور چادر آپ کے جسم سے کچھ سرک گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے، مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس طرح جب کسی سے محبت و لطف کے ساتھ بات کرنی ہو تو پھر اس وقت کے حال کے مناسبت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہاں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں قیام کیجیے۔ اس سے بظاہر پوری رات کا قیام لازم آ رہا تھا جو کہ انتہائی مشکل عمل تھا، اس لیے رات کے کچھ حصہ کا استثناء کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا الا قلیلا، سوائے رات کے کچھ حصہ کے، یعنی کچھ حصہ آرام کیجیے اور باقی رات عبادت میں گزاریے۔ پھر اس کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجیے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر دیجیے۔ یعنی پوری رات قیام میں گزارنا چونکہ دشوار ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو آدھی رات قیام کریں اور آدھی رات آرام فرمائیں، اس سے نصفہ پر عمل ہو جائے گا، یا پھر نصف سے بھی کچھ کم کر دیں، یعنی 1/3 رات قیام کریں اور 2/3 رات آرام فرمائیں، اس سے انقص منہ پر عمل ہو جائے گا۔ مثلا 6 گھنٹے کی رات ہو تو 2 گھنٹے قیام اور 4 گھنٹے آرام، یا پھر نصفہ سے کچھ زیادہ قیام کریں، یعنی تقریباً 2/3 رات قیام کریں اور 1/3 رات آرام فرمائیں، اس سے او زد علیہ پر عمل ہو جائے گا، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو 4 گھنٹے قیام ہو جائے گا اور 2 گھنٹے آرام ہو جائے گا۔ تو رات کے قیام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید میں یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس صورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصہ کو 12 مہینوں تک روک کے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصہ میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام نفل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے رات کا قیام فرض تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تم پر نفل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وطر، چاشت اور نماز فجر کی سنتیں یہ مجھ پر فرض ہیں، اور تم پر اللہ رب العزت نے انہیں نفل بنا دیا ہے۔ اور اسی رات کے قیام کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں
کہ اس کے نفل ہونے کی دلیل یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی اور اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب رات کا قیام رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نفل قرار دے دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھ کر نماز میں قیام کرتے، پھر رات کے چھٹے حصہ تک آرام کرتے، اور ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ 6 گھنٹے کی رات ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام پہلے 3 گھنٹے آرام فرماتے، پھر اٹھ کر 2 گھنٹے تلاوت کی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اور پھر آخری 1 گھنٹہ جو ہے وہ آرام فرماتے۔ تو یہ اس طرح رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا انتہائی مشکل ترین عمل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ قیام جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اور اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑ دیتے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، جو کہ انسان پر جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل پیش آتی ہے، مشقت عمل ہے یہ۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔